Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to the University of Southern Punjab. This is Mohsin Khan, your course instructor for Ideology and Constitution of Pakistan. In our initial lectures, we discussed the difference between the idea and the ideology. Let me remind you some of the important points between the idea and ideology which we taught in our previous lectures. آئیڈیا جو ہے وہ انڈیویجول کیپیسٹی میں سوچنے کا نام ہے، جبکہ آئیڈیالوجی کولیکٹیو کیپیسٹی میں سوچنے کا نام ہے. تو آج کا لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کو کچھ چیزیں ریمائنڈ کروا دوں لاسٹ لیکچرز کی، کہ جب ہم آئیڈیا کی بات کرتے ہیں تو ہم ایک سوچ کی بات کرنے جا رہے ہیں جو کہ کسی انڈیویجول کیپیسٹی کے اوپر ہے، کسی ایک شخص کی سوچ کا نام ہے. کوئی بھی شخص کوئی چیز سوچتا ہے، کوئی چیز بلڈ کرتا ہے اپنے مائنڈ کے اندر، تو اس کو ہم آئیڈیا کہتے ہیں. جب اسی آئیڈیا کو فالو کرنے والوں کی تعداد زیادہ ہو جاتی ہے تو وہ ایک آئیڈیالوجی کی شیپ اختیار کر لیتی ہے. ہم جب آئیڈیالوجی آف پاکستان کی جب بات کریں گے تو اس میں ہم کون کون سے ایلیمنٹس کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، اس کو ہم آج کے لیکچر کے اندر سٹارٹ کریں گے. بیفور اسٹارٹنگ دس لیٹ می ٹیل یو سم تھنگ لائک کہ آئیڈیالوجی تب جا کے سٹارٹ ہوتی ہے، بننا سٹارٹ ہوتی ہے جب جو تھاٹس ہیں، جو آئیڈیاز ہیں وہ بلڈ اپ ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں، جب اس کو فالو کرنے والوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے. آپ آسان الفاظ میں کہہ سکتے ہیں کہ جب ایک آئیڈیا کو، ایک سوچ کو سوچنے والا ایک شخص ہو تو وہ آئیڈیا ہے. جیسے میں نے آپ کو لاسٹ لیکچر میں اگزامپل دی تھی کہ کوئی شخص کوئی ٹرپ آئیڈیا لے کے آتا ہے، کوئی شخص کسی چیز کے ایکسپینسز کے بارے میں آئیڈیا لے کے آتا ہے، کوئی کسی پرابلم کو سولو کرنے کا آئیڈیا لے کے آتا ہے، کوئی میتھ کو ایک کوسچن کو سولو کرنے کے ڈفرینٹ ویز ہو سکتے ہیں، ڈفرینٹ طریقے ہو سکتے ہیں. کوئی ایک طریقہ ڈیولپ کرتا ہے، کوئی دوسرا طریقہ یوز کرتا ہے. ہو سکتا ہے ایک شخص آ کے کہے کہ آئی ہیو این آئیڈیا، آئی کین سولو دس پرابلم ان ٹو دس وے، آئی کین یوز دس ٹیکنیک اور دس میتھڈ ٹو سولو دس پرابلم. سو آئیڈیا جو ہے وہ بلٹ اپ ہوتا ہے. یا آئیڈیا کی جیسے لاسٹ میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ اس کی جو لیب ہے وہ ہمارا مائنڈ ہے، ہمارا برین ہے جو ہم یہاں پہ سوچتے ہیں. اور آئیڈیالوجی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو پھر جب آئیڈیا کے فالوور زیادہ ہو جاتے ہیں، ایک ہی چیز کو، ایک ہی تھاٹ کو سوچنے والوں کی تعداد زیادہ ہو جاتی ہے تو وہ ایک آئیڈیالوجی کی شکل اختیار کر لیتی ہے. آج کے لیکچر میں اب ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں آئیڈیالوجی آف پاکستان کے بارے میں. آئیڈیالوجی آف پاکستان کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم پاکستان کے فاؤنڈیشن کی بات کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں کہ پاکستان کن چیزوں کے اوپر بیس کرتا ہے اور کن چیزوں کے اوپر بیس کر رہا ہے. الٹیمیٹلی اینڈ فنڈامنٹلی جو پاکستان کی کریشن کا مطلب تھا، جو پاکستان کریشن ہونے کا بیسک جو بیک گراؤنڈ ہے، جو پرپز ہے، وہ ہمارا اسلامک وے آف لائف تھا کہ ہم مسلمان بحیثیت قوم، بحیثیت ایک مسلمان کے ہم کیا چاہتے تھے کہ ہمارے پاس ایک ایسا ملک ہو جہاں پہ ہم آزادانہ طور کے اوپر اپنے مذاہب کو، اپنی تعلیمات کو جو ہے وہ آزادانہ طور کے اوپر ہم اس کو پرفارم کر سکیں. کیونکہ ہم جب اپنی انڈیپینڈنس سے پہلے کی ہم بات کرتے ہیں تو انٹو دا انڈو سب کانٹیننٹ وی ور لائک اے سپریسڈ نیشن، جہاں پہ ہمیں مذہبی آزادی نہیں تھی، جہاں پہ ہمیں اقتصادی آزادی نہیں تھی، جہاں پہ پولیٹیکل، سوشل، ریلیجیس فریڈم ہمارے پاس موجود نہیں تھا. تو پھر ہم نے کیا سوچا کہ ایز اے نیشن وی شوڈ ڈیولپ، وی شوڈ ہیو اے سیپریٹ ہوم لینڈ جہاں پہ ہم اپنی اسلامک آئیڈیالوجی کو ڈیولپ کر سکیں، جہاں پہ ہم اپنی سوشل آئیڈیالوجی کو ڈیولپ کر سکیں، جہاں پہ ہم اپنی ریلیجیس آئیڈیالوجی کو ڈیولپ کر سکیں. کیونکہ اگر ہم اپنی ہسٹری پاکستان کی کریشن کو دیکھیں تو اس کے اندر ہمیں بہت سارے ایسے ایونٹس نظر آتے ہیں جہاں پہ مسلمان کو بحیثیت قوم دبانے کی کوشش کی گئی ہے. آئیڈیالوجی آف پاکستان کو اگر ہم کہیں گے جی سٹارٹ کہاں سے ہو رہی ہے، تو آئی کین سے دیٹ کہ آئیڈیالوجی آف پاکستان سٹارٹ ہوتی ہے وین جب ایک ہندو پہلی دفعہ مسلمان ہوا تھا. سو ان اوور ٹوڈے لیکچر دا آئیڈیالوجی آف پاکستان وی کین ڈیفائن اٹ دیٹ دس از دا ہارٹ اینڈ فاؤنڈیشن آف اوور نیشنز کریشن. Let me explain this further, that this is not just a theoretical concept but a reality born out of the decades of struggle, vision and sacrifice. If we can go further with the meaning of the ideology, the word ideology refers to a systematic set of beliefs, ideas, values that shape the political, social and economic systems of a nation. It is like a road map for national life. جیسے کہ ہم اپنے ہسٹری کے اندر دیکھتے ہیں کہ یہ واقعی روڈ میپ کی طرح اس نے کام کیا ہے. لائک فار پاکستان آئیڈیالوجی پرووائڈیڈ دا جسٹیفیکیشن فار اٹس کریشن اینڈ دا پرنسپل ٹو گائیڈ اٹس فیوچر.
آئیڈیالوجی آف پاکستان کی کچھ جو ڈیفینیشنز، جنرل ڈیفینیشنز جن کو ہم کہتے ہیں کہ جنرلی ہم آئیڈیالوجی آف پاکستان کو کیسے ڈیفائن کرتے ہیں، تو دا آئیڈیالوجی آف پاکستان کو ڈیفائن کرنے کے لیے ہمیں کن چیزوں کی ضرورت ہے، یہ انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ دا آئیڈیالوجی آف پاکستان از بیسڈ آن دا کنوکشن دیٹ مسلمس آف دا انڈین سب کانٹیننٹ آر اے سیپریٹ نیشن. کس طرح سے سیپریٹ نیشن ہے؟ آئی ول ایکسپلین دس ان دا لاسٹ few minutes of this lecture. So keep in your mind that I will explain the separate nation. Separate nation different from Hindus in religion, culture, history and social values. And no doubt, in fact, and therefore they needed a separate homeland where they could freely live according to the teachings of the Islam. جیسے ہم اپنے پاک اسٹڈیز کے اندر، اپنی ہسٹری کے اندر یہ چیزیں ہم پڑھتے رہتے ہیں کہ یہ ٹیچنگز آف اسلام ہمیں کیا سکھاتی ہیں. کی آئیڈیا کیا تھا بیہائنڈ دا آئیڈیالوجی آف پاکستان؟ سو دا پاکستان واز کریٹڈ فار دا پرزرویشن آف دا اسلامک آئیڈینٹی، دا پروٹیکشن آف مسلم انٹرسٹ اینڈ دا اسٹیبلشمنٹ آف این اسلامک سسٹم آف لائف. جو ہمارا الٹیمیٹ پرپز تھا وہ اسلامک سسٹم آف لائف تھا. تھوڑا اگر شارٹ وے میں ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ یا امپورٹنٹ انسیڈنٹس دیکھیں جو ہماری ارلی جو اویئرنیس ہے 1857 جنگ آزادی سے لے کر پاکستان بننے تک کی، تو اس کی ارلی اویئرنیس 1857 ٹو 1906، اور اس کے اندر جو موسٹ امپورٹنٹ انسیڈنٹس جو واقعات پیش آئے، اس کے اندر سب سے پہلا 1857 وار آف انڈیپینڈنس ہے، جس کو آزادی کی جنگ بھی کہا جاتا ہے. تو اس میں کیا ہوا؟ مسلمس فیسڈ اے پولیٹیکل ڈاؤن فال آفٹر دا برٹش ڈیفیٹڈ دا اپ رائزنگ. مسلمس ور ٹارگیٹڈ اینڈ کیپٹ اوے فرام ایجوکیشن اینڈ گورنمنٹ جابس. اور یہی وہ موقع تھا، یہی وہی جگہ تھی جہاں پہ سر سید احمد خان کا جو رول ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اگر سر سید احمد خان کی یہاں پہ ایک سگنیفیکنٹ اور امپورٹنٹ رول کی بات کریں تو سب سے سگنیفیکنٹ جو ان کا رول ہے یا امپورٹنٹ رول تھا وہ کیا تھا کہ سر سید احمد خان فاؤنڈیڈ علی گڑھ موومنٹ. علی گڑھ موومنٹ نے کیا کیا، اس کے کیا کی پوائنٹس تھے؟ ہی پروموٹیڈ دا ماڈرن ایجوکیشن امنگ مسلمس. کیوں؟ کیونکہ مسلمان تعلیم کی طرف راغب بھی تھے، تو انہوں نے کہا کہ جی پہلے مسلمانوں کو تعلیم حاصل کرنی چاہیے، اس کے بعد سیاست میں آنا چاہیے. اس کے بعد ایڈوکیٹڈ مسلم ہندو ڈفرینسز ان ریلیجن، کلچر اینڈ لائف اسٹائل. یہاں پہ اگر صرف لائف اسٹائل کو آپ چینج کریں، ریلیجن، کلچر اینڈ سوشل کو اگر ایڈ کریں، تو دس واز ون آف دا کاز فار اے سیپریٹ ہوم لینڈ. نیکسٹ the most important incident is the two nation concept, first articulated in 1867, in which through his speeches and writings he emphasized Muslims are a separate nation, and no doubt میں اس کو consider کرتا ہوں as a key point for the demand for separate homeland. اس کے بعد موسٹ امپورٹنٹلی دا پولیٹیکل اویکننگ جو کہ 1906 میں اسٹارٹ ہوئی، اینڈ یو گائز آلریڈی نو دیٹ دا فارمیشن آف آل انڈیا مسلم لیگ ان ڈھاکہ، جو ہے اس کا جو قیام ہے وہ 30 دسمبر 1906 میں ہوا، جس نے کیا کیا؟ اٹ واز کریٹڈ، اس کا پرپز کیا تھا؟ اٹ واز کریٹڈ ٹو سیف گارڈ دا مسلم پولیٹیکل رائٹس اینڈ پروموٹ یونٹی امنگ مسلمس. اس کے بعد جو بہت امپورٹنٹ ایک جو ایونٹ ہوا پاک انڈو سب کانٹیننٹ کے اندر، دیٹ واز دا ڈیمانڈ فار سیپریٹ ریپرزنٹیشن ان 1909 when منٹو مورلے ریفارمس. موسٹ امپورٹنٹ ریفارمس جب آپ پاک اسٹڈیز میں پڑھ کے آئے ہیں تو موسٹ امپورٹنٹ ایونٹ اس کو کہا جاتا ہے، ان وچ مسلمس ور گرانٹیڈ سیپریٹ الیکٹوریٹ. اینڈ نو ڈاؤٹ یہ وہ چیز تھی جو انڈیا کو بالکل پسند نہیں آئی تھی. سیپریٹ الیکٹوریٹ، پولیٹیکل ریکگنیشن آف دیئر سیپریٹ آئیڈینٹی. اور یہ کسی بھی صورت انڈیا کو بھی قبول نہیں تھا کہ سیپریٹ ہمیں کیوں الیکٹوریٹ ملے. نیکسٹ از دا علامہ اقبال ویژن 1930. علامہ اقبال کا تصور کرنا، علامہ اقبال کا اس خیال کو سوچنا، اس خواب کو سوچنا، جس میں الہ آباد ایڈریس جو کہ 29 دسمبر 1930 کا بہت فیمس ہوا. اس میں ہوا کیا کہ اس اجلاس کے اندر، اس خطبے کے اندر علامہ اقبال presented the vision of the separate Muslim state in the northwest of India and a land where Muslim could practice Islam freely. تو یہ وہ واقعہ ہے جہاں پہ مسلمانوں کو یہ نظر آیا کہ ایک ایسا ملک کا قیام بھی ہو سکتا ہے جہاں پہ وہ اپنی آزادانہ مرضی کے ساتھ اپنے مذاہب کو سر انجام دے سکتے ہیں. نیکسٹ از دا لاہور ریزولیشن، قرارداد لاہور 1940. اور یہ ڈیٹ تو آبویسلی آپ لوگوں کو ویسے بھی نہیں بھولتی، 23 مارچ 1940. بار آپ لوگ اس چیز کو پڑھ چکے ہیں. which was passed in Lahore at Minto Park.
جس کو اب آج کل جو ہے وہ اقبال پارک کے نام سے جانا جاتا ہے. اس میں کیا ہوا, ان دس دے ڈیمانڈیڈ دا انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ فار دا مسلم ان دا مسلم میجورٹی ایریاز, اینڈ فارملی اٹ واز اے گڈ آئیڈیا کہ جہاں پہ مسلمان زیادہ ہیں, جہاں پہ ان کی اکثریت ہے, وہاں پہ ایک الگ اسٹیٹ بنا دی جائے. دس واز اے فارمل پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ آف دا ٹو نیشن تھیوری. آپ کہہ سکتے ہیں کہ جہاں مسلمان زیادہ ہیں وہاں اگر الگ ملک بنا دیا جائے کیونکہ وہ ہندو سے الگ ہے تو ٹو نیشن تھیوری ہی ڈیولپ ہوتی ہے. ادر دا مسلم ہندو ٹینشنس ان 1940 to 1947, اور اس میں جو امپورٹنٹ تحریک چلی دیٹ واز دا ہندو ریولسٹ موومنٹس, جس کو شدھی اینڈ سنگھتن کا نام آپ جانتے ہوں گے, اس نام سے فیمس ہیں, جس میں کیا ہوا کہ دے ٹرائیڈ ٹو ریکنورٹ دا مسلمس ٹو ہندوازم. جیسے میں نے ابھی لیکچر کے اسٹارٹ میں بات کی کہ تبھی الگ ملک کا قیام بن گیا تھا جب پہلا ہندو مسلمان, تو انہوں نے کیا کیا کہ اس کو دوبارہ ہندو بنانے کی کوشش کرتے گئے. اس کے علاوہ جو مسلمانوں کے خلاف ڈسکریمنیشن اسٹارٹ ہوئی ان 1939, کیا تھا ڈسکریمنیشن اگین دا مسلمس, کس چیز کے اندر, ان ایجوکیشنس, ان جابس, ان کلچر, which convinced the Muslims that they could not survive under the Hindu majority rule. جیسے رول کے نیچے کام ہی نہیں کر سکتے. جیسے ابھی لیکچر کے اسٹارٹ میں نے بات کی کہ ہندوؤں کو یہ کبھی بھی برداشت نہیں تھا کہ مسلمان جو ہیں وہ ایجوکیشن ریسیو کریں گے. نیکسٹ از دا اچیونگ دا انڈیپینڈنس ان 1947, جب ماؤنٹ بیٹن, لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے پلان پیش کیا کس چیز کو لے کر, پارٹیشن کو لے کر, اور اس کے بعد ہم نے سنا کہ جی یہ ریڈیو پاکستان ہے, تو وہ موومنٹ اسٹارٹ ہوا اینڈ فائنلی پاکستان ایمرجڈ آن 14th August 1947 ایز اے ریزلٹ آف دا ڈیکیڈز آف اسٹرگل اینڈ سیکریفائسز, ہوم لینڈ فار مسلم ٹو لیو انڈر اسلامک پرنسپل. تو یہ کچھ موسٹ امپورٹنٹ انسیڈنٹس تھے جو میں نے آپ کو بتایا, جس کو آئیڈیالوجی آف پاکستان کے اندر جو ہے وہ اس کے بیک گراؤنڈ کے اندر شامل کیا جاتا ہے. اب ہم کچھ دیکھتے ہیں کہ کور پرنسپلز کیا تھے پاکستان آئیڈیالوجی کے پیچھے. تو سب سے پہلا اور موسٹ امپورٹنٹ سگنیفیکنٹ جو پرنسپل ہے وہ ہے سوورینٹی آف اللہ. Almighty Allah has ultimate authority belongs to Allah. Laws must align with the Quran and Sunnah. اور یہ ہمارے کانسٹیٹیوشن کے اندر بھی لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز نہیں بن سکتی جو اسلام, سنہ, قرآنک احادیث اور اس کے علاوہ فنڈامنٹل رائٹس کے اگینسٹ ہو. سیکنڈ از دا اسلامک وے آف لائف, سوشل جسٹس, economic fairness and moral values from Islamic teachings. And third, the most important is the protection of Muslim identity, language, culture, religion and traditions safeguard. اگر آپ تھوڑا غور کریں اس چیز کے اوپر فوکس کریں تو جو ایلیمنٹس ہم یہاں پہ ڈسکس کریں یہ تمام وہ ایلیمنٹس ہیں جنہوں نے بیس بنائی تھی ایک سیپریٹ ہوم لینڈ کی ڈیمانڈ کے لیے. نیکسٹ ایلیمنٹ از دا ڈیموکریسی ود دا اسلامک پرنسپلس, پیپلز پارٹیسپیشن ان دا گورننس ود ان دا اسلامک فریم ورک, جو کہ پہلے مسلمانوں کو حاصل نہیں تھی. اس لیے یہ بھی موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جب ہم بات کرتے ہیں آئیڈیالوجی کی جو کی ایلیمنٹس ہیں اس کے اوپر. ایکویلٹی اینڈ سوشل جسٹس, رائٹس فار آل سٹیزن ریگارڈلیس آف دا کاسٹ, کلر اینڈ کریڈ, جو کہ مسلمانوں کو پہلے کبھی بھی حاصل نہیں تھا. جب پاک ہندو کی ہم انڈیپینڈنس سے پہلے کی بات کرتے ہیں تو تب مسلمانوں کو یہ چیز بالکل بھی حاصل نہیں تھی. اگر ہم امپورٹنس آف آئیڈیالوجی کی ہم بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے پاس جو چیز آتی ہے دیٹ از دا فاؤنڈیشن آف دا پاکستان's کریشن. Without this ideology, Pakistan's demand could not be justified, and obviously it cannot be justified whatever the grounds will be provided for this. Second is the unifying force that brings together people from diverse ethnic and linguistic backgrounds. اور اس کے بغیر تو پاسبل ہی نہیں ہے, کی ایلیمنٹس کو ہم ڈسکس بھی نہیں کر سکتے, اور اٹ از ون آف دا موسٹ ایڈوانٹیجیس پارٹ کہ ہم جب بات کرتے ہیں لنگوسٹک بیک گراؤنڈس کی. اس کے بعد ہے جی کانسٹیٹیوشنل گائیڈ لائن. Constitutional guidelines are reflected in the objective resolutions in 1949 and subsequent constitutions. Constitutions کو اب اٹھا کے دیکھ لیں تو objective resolutions کے جتنے پوائنٹس ہیں وہ آپ کو جو آپ کے constitution ہے اس کے اندر آپ کو مل جاتے ہیں. اس کے بعد preservation of identity, اور اس نے کیا کیا, it protects or protected against culture and political dominations. اگر ان کچھ کی ہسٹوریکل کورس کی بات کریں کہ انہوں نے اپنی سائنس میں کیا کہا, تو سب سے پہلے ہمیں ملتا ہے سر سید احمد خان کا, جنہوں نے کہا تھا کہ مسلم اینڈ ہندو آر ٹو سیپریٹ نیشنز اینڈ دے کین نیور لیو ٹوگیدر ایز ون نیشن. انہوں نے کہا کہ جی مسلمان اور ہندو دو الگ قومیں ہیں اور یہ کسی بھی صورت
ایک قوم کی طرح اکٹھے نہیں رہ سکتے. یہ وہ سینگز تھی جنہوں نے مسلمانوں کو موٹیویٹ کیا فار دا سیپریٹ ہوم لینڈ. اس کے بعد علامہ اقبال کی سینگ ہے کہ دیٹ آئی وڈ لائک ٹو سی پنجاب نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس سندھ اینڈ بلوچستان amalgamated into a single state. ان تمام مختلف پروونسز کو ملا کر ایک اسٹیٹ کا قیام، اس کا جو ایک خواب تھا وہ علامہ اقبال نے پیش کیا. اس کے بعد موسٹ امپورٹنٹلی قائد اعظم محمد علی جناح کے بارے میں جو انہوں نے کہا، وی آر اے نیشن ود اوور اون ڈسٹنکٹیو کلچر، سویلائزیشن، لینگویج اینڈ لٹریچر. We have our own outlook on life and of life. تو قائد اعظم کی اس بات سے بھی ہمیں پتہ چل گیا کہ قائد اعظم کا کیا رول ہے، جو کہ ہم آنے والے لیکچر میں ڈسکس کریں گے کہ انہوں نے آئیڈیالوجی آف پاکستان کو کس طرح سے پرولونگ کیا اور اس ڈیمانڈ آف پاکستان کو اور اس خواب کو کس طرح سے پائے تکمیل تک پہنچایا. اگر ہم کہیں گے جی دی آئیڈیالوجی آف پاکستان از دی لائف لائن آف اوور نیشنل ایگزسٹنس. اٹ ایمرج فرام ہسٹوریکل ریلیٹیوز، realities, visionary leadership and the sacrifices of the million, and no doubt it came into independence and merged as a state with the sacrifices of the millions. It reminds us that Pakistan was not made for mere geographical separation, but for the establishment of a homeland where Islamic principles shape our political, social and cultural life. تو یہ کچھ ہم نے آئیڈیالوجی آف پاکستان کے اندر ہم نے وہ ایلیمنٹس ڈسکس کیے جو ایلیمنٹس بیس بنے تھے ہمارے پاکستان کے بننے کی آئیڈیالوجی کے پیچھے، جس کے اندر ہمارے پاس کلچر، سوشل اور ریلیجیس ایلیمنٹس شامل ہیں، اسلامک وے آف لائف شامل ہے. اور اس کے اندر جب ہم نے ایلیمنٹس کو، کی پرنسپلس کو اور ایلیمنٹس کو ڈسکس کیا تھا، تو سب سے پہلے ہم نے ڈسکس کیا تھا سوورینٹی آف اللہ المائٹی، کہ پوری دنیا کے اوپر جو حاکمیت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے، اور ہم الگ ملک اس لیے حاصل کرنا چاہ رہے ہیں کیونکہ ہم نے اپنی زندگی کو اسلامک ٹیچنگ کے مطابق گزارنا ہے. اور جب ٹو نیشن کی کانسیپٹ کی بات ہوئی، جس کو ہم آنے والے لیکچرز میں فردر ڈسکس بھی کریں گے، تو ٹو نیشن جو میں نے آپ کو کہا کہ ہم لاسٹ میں اس کو ڈسکس کریں گے کہ کانسیپٹ آف ٹو نیشن اور اے سیپریٹ نیشن، کہ مسلمان اور ہندو دو الگ قومیں ہیں. ڈیٹیل میں بھی ہم اس کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں آنے والے لیکچر کے اندر. تو شارٹلی آپ کو بتا دوں کہ ہم دو الگ قومیں تھیں. ایک طرف مسلمان ہیں، وہ گائے کو ذبح کرتے ہیں، جبکہ دوسری طرف ہندو جو ہیں وہ اس کی پوجا کرتے ہیں. صرف اس ایک سنگل پوائنٹ کے اوپر بھی ہم اس کو انالائز کر سکتے ہیں کہ مسلمان اور ہندو دو الگ قومیں ہیں اور وہ کسی بھی صورت میں ایک قوم کی طرح ایک ساتھ نہیں رہ سکتی تھیں. تو آج کا ہمارا ٹاپک ہم یہاں پہ کنکلیوڈ کرتے ہیں، جس میں ہم نے آئیڈیالوجی آف پاکستان کو ڈسکس کیا. نیکسٹ لیکچر میں ہم اپنی اس لیکچر کی سیریز کو آگے انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے. تب تک اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.